اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ان کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہم ان کی سیرت کو کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ یہ وہ چند باتیں ہیں جن پر انشاءاللہ آج مختصر گفتگو کی جائے گی۔ میرے دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 5 یا 6 سال بعد ہوئی ہے، یوں وہ عمر میں حضور سے 5 یا 6 سال چھوٹے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک لقب ذوالحجرتین ہے۔ ذوالحجرتین کا مطلب 2 ہجرتیں کرنے والا۔ آپ کو 2 ہجرتوں والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ہجرت مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حبشہ کی طرف کی تھی کہ جب مسلمانوں پر کفار کی طرف سے ظلم و تشدد بہت زیادہ بڑھ گیا اور ناقابل برداشت حد تک وہ چلا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، لو خرجتم الی حبشہ، کہ اگر تم حبشہ کی سرزمین چلے جاؤ تو وہاں پر وہاں کا بادشاہ ایسا ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور وہاں کے لوگ بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ وہاں آپ نے مختلف صحابہ کو بھیجا، اس میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حبشہ کی ہجرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کی تو وہاں پر بعد میں یہ بات مشہور ہوئی کہ مکہ کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر وہاں سے مسلمان دوبارہ مکہ مکرمہ آ گئے، لیکن وہ محض ایک افواہ تھی، حقیقت نہیں تھی۔ اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی۔ اور حبشہ کی طرف جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہجرت فرمائی، ان کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہجرت حبشہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 وعدے فرمائے، ایک ان کی دنیا کی زندگی کو اچھا کر دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت کی فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ میں وہ چوتھے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والی شخصیت وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین کا مطلب 2 نور والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پاک طاہر مطہر بیٹیاں آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہی ہیں۔ آپ کا پہلا نکاح حضور کی بیٹیوں میں سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، اور حضور کی یہ دونوں بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں۔ عتبہ اور عتیبہ یہ 2 ابو لہب کے بیٹے تھے جن کے نکاح میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ 2 بیٹیاں تھیں۔ لیکن قرآن کریم کی یہ آیت جب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں
اور اس کی بیوی کے بارے میں قرآن نے یہ وعید نازل فرمائی اور سخت عذاب اور خبر قرآن کریم کے اندر آئی، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ کہا کہ تم حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کی عظمت ہے کہ انہوں نے اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹیوں کو طلاق ہوئی۔ اور پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نکاح ہمیں یہ درس دیتا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا بعد میں، اور پہلے آپ کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ مطلقہ تھیں۔ اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے حسن اخلاق کا، ان کی گھریلو زندگی کی اچھائی کا، ان کے اعلیٰ کردار کا، بلند صفات کا، حسن اخلاق کا، کہ ایک بیٹے کی وفات کے بعد حضور نے اپنی دوسری بیٹی عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ، برتاؤ، سلوک کتنا اچھا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور کے داماد ہیں، دوسری طرف ان کا ادب، احترام یہ دیکھیے کہ وہ کس طرح حضور کا ادب کیا کرتے تھے، کس طرح حضور کی مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں درس ملتا ہے، صحابہ کرام کے تذکرے سے، نیک لوگوں کے تذکرے سے، انبیاء کے تذکرے سے۔ قرآن نے جو جا بجا واقعات انبیاء کے اقوام کے ذکر کیے ہیں، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ ہم بھی جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ محض ایک قصہ، ایک وقت گزاری، ایک تاریخ سنانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان باتوں میں سے کتنی باتوں پر اپنی زندگی پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط کے بعد یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ قرآن کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عجیب قسم کا لگاؤ تھا۔ ان کے بہت سارے اقوال مشہور ہیں، لو طہرت قلوبنا، چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھا کر بیٹھتے تھے اور قرآن کی تلاوت شروع کرتے تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا تھا، صحابہ عرض کرتے تھے کہ اپنی جان پر کچھ رحم کیجئے۔ آپ فرماتے تھے کہ ہمارا دل صاف نہیں ہے، اگر ہمارا دل صاف ہو کبھی ہم قرآن سے سیر نہ ہوں، کبھی ہم قرآن پڑھنے سے تھکے نہیں۔ آج آپ دیکھیں نا، آپ جب موبائل استعمال کرتے ہیں، ہم جب موبائل استعمال کرتے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ، انٹرنیٹ جب ہم استعمال کرتے ہیں، کرکٹ کا میچ جب دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہیں تھکتے ہم لوگ۔ کیوں ہم نہیں تھکتے؟ کہ اس لیے کہ ہمارا اس کے ساتھ دل لگا ہوا ہے۔ 3 گھنٹے گزر جائیں، 4 گھنٹے گزر جائیں، 5 گھنٹے گزر جائیں، لیکن قرآن کریم اگر ہم 5 منٹ کے لیے اٹھا لیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ 1 گھنٹہ گزر گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ میں یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 1 رکعت کے اندر پورا قرآن کریم ختم کیا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھی اور والناس پر ختم کی 1 ہی رکعت میں۔ تو صحابہ، ان کے دیگر ساتھی ان کو کہا کرتے تھے کہ آپ اتنی زیادہ قرآن کی تلاوت نہ کیا کریں، تو وہ جواب میں فرماتے، انی لأکرہ ان یأتی علیہ یوم لا انظر فیہ الی اہل اللہ تعالی، کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ مجھ پر کوئی ایسا دن گزر جائے کہ اس دن میں نے اللہ کے اس عہد نامے کو، اللہ کے اس معاہدہ نامے کو پر نظر نہ ڈالی ہو۔ قرآن اللہ کا ایک معاہدہ نامہ ہے، ایک عہد نامہ ہے، ایک خط ہے، ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے، اس انسانیت کے لیے۔ تو فرماتے تھے کہ مجھے ہرگز یہ بات نہیں پسند کہ کوئی دن ایسا گزر جائے کہ کوئی دن میں قرآن کریم کو نہ دیکھوں۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم لوگ سیرت عثمان کی بات کرتے ہیں، ہم شان عثمانی کی بات کرتے ہیں،
تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ میں قرآن کریم دن میں کتنے وقت کے لیے اٹھاتا ہوں۔ کیا میں نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں دن میں 5 منٹ بھی قرآن کو دیے ہیں؟ کیا میں 5 منٹ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں؟ قرآن کریم کو اٹھانا ثواب، قرآن کریم کو دیکھنا ثواب، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ثواب، اس کا احترام کرنا ثواب۔ ہم قرآن کریم کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس کے اندر اس نے قرآن کریم کی تلاوت نہ کی ہو۔ جب مدینہ منورہ ہجرت کا حکم نازل ہوا اور صحابہ کرام نے ہجرت کی تو آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ ایک مہاجر صحابی، ایک انصاری صحابی، یعنی ایک انصاری صحابی کو مہاجر صحابی کے حوالے کر دیا کہ تم دونوں آپس میں بھائی ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مواخات جس صحابی رسول کے ساتھ قائم ہوئی تھی ان کا نام حضرت اوس بن صامت تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدینہ منورہ میں جہاد کا حکم نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں شرکت کی، غزوہ احد میں کی، دیگر غزوات میں شرکت کی۔ آپ تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں آپ نے شرکت نہ کی ہو سوائے غزوہ بدر کے۔ اس کے اندر بھی جب حضور نے اعلان فرمایا آپ اپنے گھر سے نکلے جہاد میں شرکت کے لیے، لیکن آپ کی اہلیہ بنت رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت علیل تھیں، صاحب فراش تھیں، اٹھ نہیں سکتی تھیں، تو حضور نے ان سے فرمایا کہ آپ گھر میں رہیں، آپ اپنی بیوی کا خیال کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر ہی میں تھے کہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ جب واپس تشریف لائے میدان بدر سے تو پھر آپ اپنی بیٹی کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ اور اس کے باوجود جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ بدر سے لوٹے تو جتنا حصہ بدر میں شریک صحابہ کو دیا گیا مال غنیمت میں سے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں اجر بھی اتنا ہی ملے گا جتنا ایک بدری صحابی کو ملتا ہے، اور تمہیں غنیمت میں سے بھی اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا ایک میدان بدر میں شریک ہو جانے والے صحابی کو ملے گا۔ چنانچہ یہ بدری صحابہ کی فہرست ہے، اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی شامل ہے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے ان کا نام اعزازی طور پر بدریین اور اصحاب بدر میں شامل فرمایا۔ اس کے علاوہ کوئی جنگ، کوئی جہاد، کوئی غزوہ ایسا نہیں کہ جس میں آپ پیچھے رہے ہوں، بلکہ ہر جنگ، ہر جہاد، ہر غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جب شان صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں، ہم جب سیرت عثمان کے نعرے لگاتے ہیں، ہم جب یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کی زندگی کو فالو کرنا ہے، وہ ہمارے مقتدیٰ ہیں، وہ ہمارے راہبر ہیں، وہ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، یہ ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے راہ راست پر آؤ گے۔ ہم دیکھیں کہ ہم دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، کتنی جد و جہد کرتے ہیں، کتنی مشقت برداشت کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے دین کے لیے کوئی تھوڑی سی مشقت بھی برداشت کرتے ہیں؟ اگر کہیں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ دین پر عمل کرنے میں ہمیں تھوڑی سی بھی مشکل پیش آ رہی ہو، کسی کا کوئی طعنہ سننا پڑ رہا ہو، کوئی معاشرے کے لوگ ہمیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہوں، گھر والے کہہ رہے ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، تم نے داڑھی رکھ لی، تم تو مولوی بن گئے، تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اس طعن و تشنیع کو برداشت کر کے دین پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے لوگوں کی ملامت کی، لوگوں کی طعن و تشنیع کی، اور دنیاوی مشقت کی، اور دنیاوی تکلیف، مسائل، پریشانی کی پرواہ نہیں کی، بلکہ آپ نے اپنے اس رب کو راضی کرنا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور کفار نے آپ کا راستہ روک لیا، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ ذرا جا کر ان سے بات کریں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اور عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مزاج ان کا دینی معاملات کے اندر، اللہ کے احکام کے اندر بہت سخت تھا۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ
وہ میرے بہت سخت ترین دشمن ہیں۔ آپ اگر کسی ایسے آدمی کو بھیجیں جس شخصیت کی ان کی نظر میں کچھ زیادہ عزت، زیادہ احترام جس کا وہ کرتے ہوں، میں ایسے شخص کو جانتا ہوں اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ اگر آپ ان کو بھیجیں گے تو ان کی عزت کریں گے، ان کا اکرام کریں گے، آپ ان کو بھیج دیجئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ جب جا رہے تھے تو عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا کرتے تھے، اور یہ تکبر کی ایک علامت ہے۔ اس وقت بھی تکبر کی علامت تھی، آج بھی یہ تکبر کی علامت ہے کہ وہ اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے تو وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پائچے ہیں وہ ٹخنوں سے بہت اونچے ہیں۔ انہوں نے کہا یہاں تو کوئی ایسی نجاست بھی نہیں، کوئی ایسی گندگی بھی نہیں، پانی بھی نہیں، آپ نے کیوں اپنے ٹخنے کھولے ہوئے ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت صاحب ثروت، بہت مالدار، بہت غنی آدمی تھے۔ ان کا ایک احترام، ان کا ایک نام، ان کی ایک شخصیت تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہا قضا یفعل صاحب، کہ میرے جو رہنما ہیں، میرے جو پیشوا ہیں، میرے جو مقتدی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کو دیکھا وہ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ اب ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، حالانکہ وہ صلح کے لیے گئے تھے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں ان کی طرح کی شکل و شباہت اور ان کے جیسا لباس پہنوں، شاید وہ میری بات زیادہ جلدی سے مان لیں۔ ان کو اس چیز کی بھی پرواہ نہیں تھی، صلح کے سفیر بن کے گئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کو چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج کے نوجوانوں کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس پر غور کرنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم دین پر عمل کرنے میں جب ہمیں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے معاشرے کے اندر تو ہم معاشرے کی طرف جھک جاتے ہیں یا اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ گئے تو یہ بات مشہور ہوئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے موت پر بیعت کی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ اس وقت تک ہم میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ نہ لے لیں یا ہم یہاں پر مار نہ دیے جائیں، اس وقت تک میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیعت کی، اور چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا دایاں ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، ان کی خصوصیت ہے کہ آپ نے اپنے دایاں ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دے کر فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اور اس پر انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کے اندر اللہ کا اعلان نازل ہوا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور اس بیعت کا سبب بننے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور پھر یہ وہی بیعت ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، ان سب پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے۔ آپ وہ صحابی ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف رکھتے تھے، کسی نے دروازے پر دستک دی کہ دروازہ کھولیں، اور جو بھی دروازے پر کھڑا ہو اس کو جنت کی خوشخبری دیں۔ جب دروازہ کھولا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، وہ اندر تشریف لائے۔ تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، آپ نے فرمایا افتح وبشروا بالجنہ، کہ دروازہ کھولیے اور جنت کی خوشخبری بھی ساتھ سنا دیجیے۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، آپ نے فرمایا افتح وبشروا بالجنہ، کہ دروازہ کھولیں اور جنت کی خوشخبری دیں، لیکن ان کو بتا دیں کہ ایک مصیبت، ایک تکلیف، ایک پریشانی اور ایک امتحان اس پر آئے گا، اس کو جھیلنا پڑے گا، لیکن جنت کی خوشخبری ہے۔ آپ غزوہ احد پر جب گئے تو غزوہ احد ہلنے لگا،
غزوہ احد کے بارے میں آپ نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ہلنے لگا تو آپ نے اس کو فرمایا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس پر اپنا قدم مبارک مار کر فرمایا کہ رک جا، کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ پہاڑ کی حرکت ختم ہو گئی اور وہ سکون اختیار کر گیا۔ ایک عجیب واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا وہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسی جنگ کے لیے مسلمان جا رہے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ موسم انتہائی گرمی کا تھا، انتہائی گرم موسم، فصلوں کے پکنے کا وقت۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر کھجور کی کاشت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، سارا دار و مدار، ساری معاشی گرمیاں، سارا کاروبار، ان کے سارے سال کا خرچہ، کھانے کی چیز وہ یہی کھجور ہوا کرتی تھی۔ اور یہ کھجوروں کے پکنے کا ٹائم، اور حضور نے حکم دے دیا کہ سب مسلمان جہاد کے لیے نکلیں۔ اور تنگی اتنی تھی کہ ظاہر ہے سفر دور کا تھا، معلومات نہیں تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو ترغیب دینا شروع کی کہ اپنا مال لے کر آئیں، جہاد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے اپنا مال لے کر آئیں۔ آپ صحابہ کرام کو ترغیب دیتے رہے، تو بہت سارے صحابہ نے اپنا مال پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں 100 اونٹ اور اس کے اوپر جو بھی سامان لایا جاتا ہے اور ایک مسافر کو کھانے پینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، 100 اونٹ اس طرح کے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ترغیب دیتے رہے۔ آپ پھر کھڑے ہوئے، آپ نے کہا کہ میں مزید 100 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ مزید ترغیب دیتے رہے کہ اور ضرورت ہے۔ آپ پھر کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں 100 اور اونٹ صدقہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے فرط جذبات میں آ کر فرمایا کہ عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے گا اس کا کوئی عمل اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 300 اونٹ کی کیا قیمت بنتی ہے۔ ایک اونٹ اگر 50,000 کا بھی ہو، 60,000 بھی ہو، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اونٹ عرب کے اندر سب سے قیمتی مال سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ کھانے کی چیز بھی تھی، ان کی سواری بھی تھی، سفر میں بھی ان کے کام آتا تھا۔ بس یہی ان کے سارے آنے جانے، آمد و رفت، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس یہی ایک چیز وہاں پائی جاتی تھی۔ اس طرح کے 300 اونٹ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ کرنے کا حکم صرف یہ نہیں کہ امیر کے لیے ہے، غریب کے لیے نہیں، امیر کو بھی ہے اور غریب کو بھی ہے۔ امیر کو بھی چاہیے کہ وہ خرچ کرے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ علماء کو دیکھیں کہ یہ چندہ مانگتے ہیں دینی کاموں کے لیے، لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس کام میں تعاون کریں، اس کام میں تعاون کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی صحابہ کرام سے اسی طرح عرض کیا کرتے تھے۔ جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا آپ فرماتے کہ آپ اس کے لیے چندہ کریں، مال جمع کریں۔ مسجد نبوی کی توسیع جب ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 25,000 درہم حضور کو دیے، اور اس سے جو ہے وہ اس مسجد کی توسیع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خیر کے سارے کام اس کے ذریعے چلتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں۔ ایک مالدار کو سوچنا چاہیے اور ایک غریب کو بھی سوچنا چاہیے۔ آپ اپنے مال کا کتنا فیصد حصہ، اپنی آمدنی کا، اپنی انکم کا کتنا فیصد آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور کتنی مرتبہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ ذرا آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کو دیکھیے، اور یہ ایک مرتبہ نہیں۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے، مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر کنواں تھا، اور صحابہ کو وہاں کا پانی راس نہیں آ رہا تھا۔ یہ ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا جہاں ایک ایک ڈول باقاعدہ پیسوں کے ذریعے بیچا جاتا تھا، اور بعض روایت میں آتا ہے وہ ایک یہودی کا تھا، تو وہ ایک ڈول کی کچھ قیمت لیتا تھا، اور صحابہ کرام اس سے پانی خرید کر وہ میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس کنویں کو خریدے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اس کنویں کو 35,000 درہم میں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔
اس سے ہر آدمی، ہر گزرنے والا، ہر مسافر، ہر شخص اس سے پیتا رہا۔ فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے وقف ہے۔ ہم ذرا دیکھیں، یعنی آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو دیکھیں، عبادت کو دیکھیں، تو ساری ساری رات آپ تہجد میں گزار دیا کرتے تھے۔ آپ کی جب شہادت کا واقعہ پیش آیا، آپ کی عمر اس وقت 82-83 سال تھی، اس وقت بھی آپ روزے سے تھے۔ آپ ان صحابہ میں سے ہیں، ہمیشہ روزے رکھا کرتے تھے، آپ ان صحابہ میں سے ہیں۔ اللہ کے خوف اور خشیت کی یہ حالت ہے کہ رات کو عبادت، دن کو روزہ، اور مالی معاملات کو دیکھیں، مال کو دیکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آتا تو کس کثرت کے ساتھ، کس فراوانی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے۔ آپ معاشرتی پہلو کو دیکھیں، ان کی گھریلو زندگی کیسی تھی، تو گھریلو زندگی کی اچھائی کا، بہتری کا، اعلیٰ پن کا یہ عالم ہے کہ حضور نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دے دیں۔ ان کے اخلاق کا اندازہ لگائیں تو اخلاق ان کے بے مثال، ان کا کردار اعلیٰ، بے مثال، ہر چیز کے اندر اللہ نے ان کو کمال عطا فرمایا تھا۔ ان کی زندگی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لیوا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کی اتباع کرنا اور میرے بعد آنے والے خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء راشدین میں سے تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، ان کی سنت کا اتباع کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ حضور نے فرمایا ان کی سنت کا اتباع کرو، ان کی سنت کی پیروی کرو۔ یہ ساری ان کی سنتیں ہیں، یہ ساری ان کی زندگی ہے، یہ ساری ان کی سیرت ہے۔ ہم ذرا دیکھیں کہ ہم نے ان کی سنت کی، ان کی سیرت کی کتنی اتباع کی۔ اور سب سے بڑھ کر کہ آپ اس وقت جب آپ کو شہید کیا گیا، آپ کی مظلومانہ دردناک شہادت کا واقعہ ایسا ہے کہ جب انسان سنتا ہے تو انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ آپ اس وقت کے سپر پاور حکومت کے امیر المؤمنین، سربراہ مملکت، صدر، وزیر اعظم تھے، لیکن کسی ایک مسلمان کا خون آپ نے اس وقت تک زمین پر گرانا گوارا نہیں کیا۔ آپ نے اپنی شہادت قبول کر لی، اپنی جان دے دی، لیکن کسی ایک مسلمان کا خون نہیں بہنے دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ آپ پر ایک مصیبت آئے گی، آپ کو اللہ ایک قمیص پہنائے گا اور منافقین آپ سے اس لباس کو اتارنا چاہیں گے، لیکن تم نے اس لباس کو نہیں اتارنا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بھی صبر کیا، انہوں نے شہادت کو قبول کیا، اپنی جان دینا قبول کر لیا، لیکن حضور کی پیشن گوئی پوری ہونی تھی، اس میں کسی قسم کا کوئی حرف اس پر نہیں آنے دیا۔ ہم دین پر اسی طرح صبر کرتے ہیں۔ کیا ہم جب دین کا کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو کیا ہم دین پر اس طرح صبر کرتے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں ان ساری چیزوں کا درس دیتی ہے۔ آپ قرآن کے قاری ہیں، ایک بڑی خصوصیت آپ کی کہ آپ قرآن کو ایک لغت پر جمع کرنے کی سعادت، شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں رکھا۔ قرآن کریم کو جمع کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر اس کو لغت قریش پر جمع کرنے والے، ایک تلفظ، ایک لہجے پر جمع کرنے والی شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج بھی جو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اس کو مصحف عثمانی اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ ہے۔ تو یہ بھی در حقیقت ایک انسان جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کر لیتا ہے، وہ جب اللہ کی مان کر چلنے والا بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ایسے کام کرواتے ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جاتے ہیں، جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں انبیاء کا تذکرہ ہے، انبیاء پر سلام فرمایا کہ ان کا ذکر خیر چلتا رہتا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو ایسا بنا لیں، بسا اوقات انسان ایسے موڑ پر آ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میں کام کروں گا تو مجھے کوئی پہچان نہیں سکے گا، یا میری بدنامی ہو جائے گی، یا میں گمنام رہ جاؤں گا۔ یاد رکھیں، جب ہم شریعت پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا ڈنکا سارے عالم میں بجا دیں گے۔ ایک انسان اس لیے عمل نہیں کرتا، نہ اس لیے کرنا چاہیے، اور جو ظاہر ہے جس مقصد کے لیے کرے گا وہ تو برباد ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی محبت دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو، فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ میرے اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں۔ آپ قاری القرآن ہیں، آپ
پورا دن اللہ کی عبادت کرنے والے، پوری رات اللہ کی عبادت کرنے والے، حیا اور سخاوت آپ کی صفت، حیا آپ کی ایسی حیا کہ حضور نے فرمایا کہ ان سے اللہ کے ملائکہ حیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ تشریف فرماتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ اسی طرح تشریف رکھے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ عثمان رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، آپ فوراً اٹھے، اپنے لباس درست کیا، آپ کے پنڈلی مبارک پر کپڑا تھا، اس پر کپڑا ڈالا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر آئے، آپ اسی حالت پر بیٹھے رہے، عثمان کو آپ نے دیکھا تو آپ فوراً اٹھ کر صحیح ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا حیادار آدمی ہے کہ اس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، تو جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس سے کیوں حیا نہ کروں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور سے مصافحہ کیا ہے اس کے بعد سے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اتنے حیادار کہ ان کی حیا کے واقعات آدمی سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ آج کے نوجوان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی سے حیا کا درس ملتا ہے۔ ہماری آنکھوں سے حیا رخصت ہو چکی، ہمارے کانوں سے، ہماری زبانوں سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے دلوں سے، ہماری زندگی سے، ہمارے معاشرے سے حیا رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ ہم بد نظری کے عادی ہو چکے، غیر محرم خواتین کے ساتھ، غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرنا، میسیجنگ کرنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے ساتھ رابطے میں رہنا، ان کو دیکھنا، یہ ہمارے نوجوانوں کی عادات میں شامل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کسی بھی طرح ایک مسلمان کی صفت نہیں ہو سکتی، خصوصاً جو اپنے آپ کو حضرت عثمان کا شیدائی قرار دیتا ہو، جو یہ کہتا ہو کہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیروکار ہوں، ان کو اپنا بڑا مانتا ہوں، ان کو اپنا مقتدی، اپنا پیشوا مانتا ہوں، تو ان جیسی حیا ہماری آنکھوں میں ہونی چاہیے، ہماری خواتین کی آنکھوں میں، ہماری خواتین کی زندگی میں، اور ہمارے مردوں اور ہمارے نوجوانوں اور ہمارے بچوں کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہم ڈرامے دکھا رہے ہیں، فلمیں دکھا رہے ہیں، بےہودہ چیزیں دکھا رہے ہیں، جس ماحول میں ان کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ کیا یہ باحیا آدمی، باحیا لڑکی اور خاتون بن کر معاشرے کا حصہ بنے گی، یا بے حیا اور بے شرم ہو کر اس معاشرے کا حصہ بنیں گے؟ آپ حیا کے پیکر تھے، آپ کی سخاوت ضرب المثل ہے، آپ کا صبر و رضا بے مثال ہے، آپ کی وفات ایسی کہ اس کی کوئی نظیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں، ہر اچھی خصلت میں، ہر خوبی میں آپ کو کمال عطا فرمایا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے سبق حاصل کریں، اس سے سیکھیں اور سوچیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حقیقی محبت حاصل کر لی ہے، کیا ان کی سیرت کے تذکرے سے جو مقصد تھا وہ ہمیں حاصل ہو گیا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ